السلام علیکم ناظرین کرام، ترک داستان لائٹ چینل پر خوش آمدید۔ میری آج کی ویڈیو کرولوش اورحان کے نئے سیزن کی تازہ ترین خبروں پر ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، پچھلے بدھ کرولوش اورحان کے آفیشیل پیجز پر کچھ شاندار تصویریں جھلکیاں شیئر کی گئیں اور اس سے پہلے ریڈنگ ریہرسل کی ویڈیو بھی سامنے آئی تھی۔ اس وجہ سے سب کو توقع تھی کہ اس بدھ پہلا ٹیزر جاری ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ابھی پہلی قسم وقت باقی ہے، اسی لیے اے ٹی وی نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹیزر کو چند دن بعد جاری کیا جائے تاکہ ناظرین کو ٹیزر دیکھنے کے بعد اس کے لیے زیادہ انتظار کرنا نہ پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی قسط کم از کم 22 تاریخ تک تاخیر کا شکار ہو گئی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا۔ پچھلے بدھ ترکی کے مشہور اداکار بارش فلائے، جو کرولوش اورحان میں شاہنشاہ بے کا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کا ایک خصوصی انٹرویو لیا گیا۔ یہ انٹرویو شوٹنگ کے دوران ریکارڈ ہوا اور اب کرولوش اورحان کے آفیشیل پیجز اور یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو چکا ہے۔ آج ہم اس انٹرویو کو اردو میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ جان سکیں کہ بارش فلائے نے اپنے کردار اور عثمان غازی اورحان غازی کی کہانی کے بارے میں کیا کہا۔ ان سے پہلا سوال یہ کیا گیا کہ آپ اپنے کردار کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا ناظرین کو پسند آئے گا یا نہیں؟ تو اس سوال کا جواب اس طرح سے دیا بارش فلائے نے۔ بارش فلائے مسکرائے اور بولے، یہ تو ناظرین کے احساسات پر ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگ لازمی ہمارے کردار سے محبت کریں یا نفرت کریں۔ ہم بس کہانی کی ضرورت کے مطابق اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں۔ میری کوشش اور دعا ہے کہ اپنا کردار بہترین انداز میں نبھاؤں، باقی فیصلہ ناظرین کا ہے۔ اور پھر ان سے دوسرا سوال کیا گیا کہ گھڑ سواری کے بارے میں بتائیے، سنا ہے یہ کافی مشکل ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، گھڑ سواری واقعی دلچسپ ہے، میں نے بھی اسی عمر میں سیکھنا شروع کیا۔ ابتدا کے دن بہت تھکا دینے والے تھے، خاص طور پر ٹانگوں کے اندرونی حصے میں درد ہوتا تھا، لیکن ایک زندہ جان کے ساتھ ایسا رشتہ بنانا بہت خوبصورت احساس ہے۔ اب مجھے یقین ہے کہ میں گھڑ سواری میں مہارت حاصل کر چکا ہوں اور اپنے کردار کو، چاہے وہ شاہنشاہ بے ہو یا عثمان غازی کے قریب ترین ساتھی، بخوبی ادا کر پاؤں گا۔ اور پھر ان سے تیسرا سوال یہ کیا گیا کہ تلوار بازی اور تیر اندازی کی ٹریننگ کیسے ملی؟ تو انہوں نے بتایا، جی ہاں، تلوار کی تربیت بھی ملی۔ اسکول کے زمانے میں تو کئی سرگرمیاں کی، لیکن یہ تلوار بازی بالکل مختلف ہے۔ اس میں ہاتھوں اور بازوؤں کو الگ انداز میں استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہ مشکل ضرور ہے، مگر بہت پرجوش اور مزیدار ہے۔ مجھے ویسے بھی کھیل کود کا شوق ہے، اس لیے تلوار بازی اور تیر اندازی میرے لیے نئی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ میرے لیے خوشی کے لمحات ہوتے ہیں اور اب مجھے یقین ہے کہ میں یہ سب اپنے کردار میں بہترین انداز میں دکھا سکوں گا۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں نئے سیزن کے سب سے انٹرسٹنگ حصے کی طرف۔ پس پردہ کی کچھ تصاویر سامنے آئی جنہیں دیکھ کر نئے کرداروں کا پتہ چلتا ہے۔ اس بار تقریباً 9 سال کا ٹائم جمپ دکھایا جائے گا۔ اورحان غازی کے بڑے بیٹے سلیمان پاشا اور دوسرے بیٹے قاسم بے کی پہلی جھلکیاں بھی سامنے آ چکی ہیں، جبکہ علاؤالدین اور گونجا کو اس بار بے اولاد دکھایا جائے گا، یعنی کہ اس بار عثمان غازی کے خاندان کی اگلی نسل کو بھی بھرپور طریقے سے دکھایا جائے گا۔ ناظرین کرام، سیٹ پر عثمان غازی کے نئے قلعے کی شاندار تصویریں بھی لیک ہو کر سامنے آئی ہیں۔ محل کو نہایت تاریخی اور دلکش انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جنگل کے بیچ بڑے میدان میں جنگی مناظر شوٹ ہو رہے ہیں اور وہی مشہور بیڑیا بھی سیٹ پر موجود ہے، جو پچھلے سیزن میں عثمان غازی کے ساتھ دکھایا جاتا تھا۔ اس بار بھی جنگی سین اور ایکشن ناظرین کو حیران کر دیں گے۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں جہان اونال یعنی نئے عثمان غازی کی انٹرویو کی طرف۔
انہوں نے کہا کہ پرانا عثمان اور آج کا عثمان کردار کے اعتبار سے ایک ہی ہیں، لیکن کہانی میں اور ہدایت کار کے انداز میں فرق ہوگا۔ وہ اس کردار کی روح کو ویسے ہی زندہ کرنے کی کوشش کریں گے جیسے پہلے کیا گیا تھا۔ جیہان اونال نے یہ بھی بتایا کہ وہ اس کردار کو پہلی بار نہیں نبھا رہے، بلکہ 1980 کی دہائی میں عثمان غازی پر بننے والی ایک سیریز میں بھی وہ یہی کردار ادا کر چکے ہیں۔ ان کے مطابق اس وقت سہولتیں کم تھیں، کیمرے سادہ تھے اور گھڑ سواری کے سینز بہت مشکل سے شوٹ ہوتے تھے، مگر اب ٹیکنالوجی کے ساتھ سب کچھ شاندار ہو گیا ہے۔ انہوں نے عثمان بے کے بارے میں کہا کہ وہ جوانی میں شوق اور بے قابو تھا، مگر شیخ ادب علی کرام اور اپنے والد ارطغرل غازی سے سیکھ کر ایک سمجھدار، با کردار اور ایماندار حکمران بنا۔ یہی وہ خوبی ہے جو اس کردار کو سب سے منفرد بناتی ہے۔ ناظرین کرام، اب سب کی نظر پہلی قسط کی ریٹنگ پر ہے۔ اگر ریٹنگ اچھی آئی تو یہ سیریز لمبے عرصے تک چلے گی، ورنہ مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات یقینی ہے کہ عثمان غازی اور اورحان غازی کی یہ نئی کہانی پہلے سے زیادہ ایکشن اور جذبات کے ساتھ پیش کی جائے گی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی قرولش اورحان کے نئے سیزن کی تازہ ترین اور مستند معلومات، جن میں عثمان غازی کا ذکر بھی شامل ہے، تاکہ آپ کو مکمل اور درست خبر مل سکے۔ ناظرین کرام، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔